اللہ 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 نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا قمری مہینہ ماہ ربیع الثانی یہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس قمری مہینے ربیع الثانی کو اللہ کے ایک مقبول، مقرب اور نیک بندے کے ساتھ ایک ایسی نسبت ہو گئی ہے کہ عوام الناس میں لوگوں کو اس مہینے کا اصلی نام ماہ ربیع الثانی یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو ماہ ربیع الثانی کو جس ہستی کے ساتھ وہ خاص نسبت ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی پیران پیر دستگیر پیر لاسانی قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آج انشاء اللہ عز و جل آپ ہی کی سیرت و کردار سے متعلق کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی ہمہ جہت ہے، اور جس پہلو سے بھی دیکھا جائے تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں تمام اولیاء کرام میں یکتا اور یگانہ نظر آتے ہیں، اور یہ صرف ہماری ہی محبت اور اظہار عقیدت نہیں ہے، بلکہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم عارف باللہ حضرت سیدنا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، کہیے سبحان اللہ۔ مولانا روم کہتے ہیں چون محمد درمیان انبیاء، جس طرح سے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ نبیوں کے درمیان ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء بالکل وہی مرتبہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اولیاء کے درمیان ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلطان الانبیاء ہیں، تو شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء ہیں۔ ہمارے آقا سید الانبیاء ہیں، تو جناب شہنشاہ بغداد یہ سید الاولیاء ہیں۔ تو یہ صرف ہمارا ہی اظہار عقیدت نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ ان کے مقام و مرتبے کے معترف ہیں۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کے کچھ پہلو وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آپ کی جو ولادت ہے یکم ماہ رمضان المبارک سن 470 سن ہجری ہے، اور جیلان کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے، تو اس نسبت سے آپ جیلانی کہلاتے ہیں۔
اور آپ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی سن 561 سن ہجری ہے، اور آپ کی عمر مبارک کا اگر حساب نکالا جائے تو تقریباً 91 سال آپ کی عمر وہ بنتی ہے جو وقت آپ نے اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ گزارا۔ تو چونکہ 11 ربیع الثانی آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی نسبت سے آپ کی 11ویں شریف جو ہے وہ مشہور ہو گئی۔ اب یہاں پر رک کر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کافی عرصے پہلے ایک جگہ مجھے 11ویں شریف کے بیان کے لیے بلایا گیا۔ روڈ کا اجتماع تھا، اور روڈ پہ انہوں نے اسٹیج وغیرہ لگا کے دریاں بچھائی تھیں اور کافی ساؤنڈ سسٹم وغیرہ لگایا تھا۔ تو وہاں میں بیان کر رہا تھا، تو ایک پرچی آئی میرے پاس۔ تو اس پرچی میں ایک سوال یہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ جو آپ لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں نا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کبھی 11ویں ہوئی ہے، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی 11ویں شریف منائی ہے؟ تو یہ جو آپ لوگ 11ویں کرتے ہیں نا، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو سوال کرنے والے کے سوال پر اور اس کی عقل پر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ایسی بات کہ نہ جس کا کوئی سر ہے نہ کوئی جس کا پیر ہے، اس بات کو جو ہے اپنے دماغوں میں بٹھا کر اور لوگوں میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ تو سماعت فرما لیجئے کہ 11ویں شریف جو ہے یہ دراصل ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ 11ویں شریف ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب برحق ہے، اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنے کسی بھی قولی، فعلی، عملی، مالی نیک عمل کا ثواب کسی انتقال کرنے والے شخص یا کسی بزرگ کی روح کو بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی وہ اجر و ثواب اس شخص یا اس بزرگ کی روح کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایصال ثواب کے جو ہے وہ ماننے والے، اور 11ویں شریف کی جو یہ محفل ہوتی ہے یہ دراصل ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ اچھا، اب میرے والد مرحوم کا تھوڑے دن پہلے انتقال ہوا۔ آپ میں سے بھی کسی کے والد یا والدہ یا کسی عزیز و اقربا میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ تو عام طور پر لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی والد صاحب کا جس دن انتقال ہوا، جس تاریخ کو، تو اس دن قرآن خوانی وغیرہ کر لیتے ہیں، رشتہ دار بہن بھائی جمع ہو جاتے ہیں، فاتحہ خوانی ہو جاتی ہے، والد والدہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے، اور سب رشتہ دار جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم عام طور پر برسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم عام طور پر برسی کہتے ہیں۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 11 ربیع الثانی سن 561 سن ہجری ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی 500 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب غور فرمائیے کہ جب شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا، اور آپ کے عقیدت مندوں نے اس دن کے جس دن آپ کا یوم وصال تھا، ایک محفل سجا لی، قرآن خوانی کی، فاتحہ خوانی کی، کچھ کھانا پکایا، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کر دیا، تو یہاں سے یہ ان کے سالانہ عرس، سالانہ برسی، جس کو کہ ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ان کے عقیدت مندوں نے اس کو اپنے لیے ایک برکت کا ذریعہ جو ہے وہ بنا لیا۔ تو غور کیجئے کہ اب یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 11ویں شریف کیسے ہو سکتی تھی؟ شہنشاہ بغداد تو 500 سال کے بعد اس دنیا سے
آپ نے پردہ فرمایا ہے، 500 سال سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد کا آپ کا زمانہ ہے، یا صحابہ کرام کیسے 11ویں شریف کر سکتے تھے بھائی؟ اس زمانے میں تو آپ کا وجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ انتہائی بے وقوفی والا سوال ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ لوگ لگے پڑے ہوتے ہیں، بدعت بدعت بدعت۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ 11ویں شریف منانا یا 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کرنا نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے، ایک مستحب امر ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کوئی نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ بھائی تو نے 11ویں شریف کیوں نہیں کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو جو کر لے گا تو اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو اس سے پرسش بھی نہیں ہے۔ لیکن کرنے والوں کو بلا وجہ لعن و طعن کرنا اور ان کو جو ہے وہ بدعتی اور مشرک اور اس طرح کے القابات دینا، یہ ناجائز ہے اور یہ زیادتی کی بات ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذکر خیر کی جو محفل ہوتی ہے، آپ کے ایصال ثواب کی جو محفل ہوتی ہے، وہ 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے۔ اور قربان جائیے، منقول ہے عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ یہ صالحین بندے، یہ اولیاء کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول، یہ ایسے اللہ کو پیارے ہیں کہ جہاں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، جہاں صالحین بندوں کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک صرف ولی نہیں ہیں بلکہ سید الاولیاء ہیں۔ آپ صرف ولی نہیں ہیں بلکہ سلطان الاولیاء ہیں۔ آپ صرف ولی نہیں ہیں، جتنے اولیاء ہیں ان سب کے سردار ہیں۔ تو ان کے ذکر خیر کی محفل 11ویں شریف کی اگر منعقد کی جائے تو وہاں اللہ کی کیسی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو جو 11ویں شریف کی محفل میں آ جاتا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو 11ویں شریف کی محفل میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے رب کریم اس کے بیڑے پار لگا دیتا ہے، اس کی بگڑیاں بن جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید سادات میں سے ہیں۔ حسب و نسب کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو نہایت ہی عالی نسب آپ کا خاندان ہے۔ 11ویں پشت میں حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد ہیں، اور 11ویں پشت میں حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد ہیں۔ باپ کی طرف سے حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ باپ امام حسن کی اولاد ہے اور ماں امام حسین کی اولاد ہے۔ اتنا آپ کا عالی جو ہے وہ نسب ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر زاد ولی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اگر تقوی اور پرہیزگاری کے معاملات کو دیکھا جائے تو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ کی علمی اور دینی خدمات کو دیکھا جائے تو وہ بھی نہایت ہی اعلیٰ پائے کی ہیں۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیری مریدی نہیں کرتے تھے بلکہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے واعظ اور بہت بڑے مصلح تھے۔ آپ نے تقریباً 6 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف فرمائی ہیں، اور ان میں سے غنیۃ الطالبین جو ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کی کتابیں ہیں، اور وعظ مبارک تو آپ کا ایسا ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ بغداد میں، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد میں
عیدگاہ کے میدان میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے تو آپ کے ایک ایک خطبے میں، ایک ایک محفل میں کم و بیش 40,000 لوگ آ کر آپ کے خطاب کو سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 40 ہزار کا آپ کا جو ہے وہ واعظ و نصیحت کا اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ جب آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، جس طرح سے سامنے بیٹھنے والا آپ کی باتوں کو اور آواز کو سنتا تھا، بالکل ایسے ہی جو سب سے آخری میں ہوتا تھا وہ اسی طرح آپ کی آواز اور واز کو سنا کرتا تھا۔ یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کرامات بھی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے کرامتوں کا صدور ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے یہ پوچھا کہ یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بلند مقام اولیاء کرام میں عطا فرمایا ہے کہ آپ قطب الاقطاب کے مرتبے پر فائز ہیں، غوث اعظم ہیں، وقت کے غوث ہیں، تو یہ تو بتائیے کہ آپ کو قطب الاقطاب غوث اعظم کا یہ مقام و مرتبہ ولایت میں کس طرح سے ملا ہے؟ اب دیکھیں شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری، سبحان اللہ۔ آپ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی کیا پوچھتے ہو، جب میں اپنے نامہ اعمال پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھ کو کوئی ایسا اپنا عمل نظر تو نہیں آتا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں بھائی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ غور کیجئے کیسی عاجزی اور انکساری ہے، ان کا تقوی اور پرہیزگاری کیسا تھا، سنیے۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال اس طرح سے گزارے ہیں کہ جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتا تھا اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کر لیتا تھا، یعنی پوری رات شب بیداری مسلسل 40 سال تک۔ فرماتے ہیں اور ان میں سے 15 سال میں نے ایسے گزارے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں تلاوت کلام پاک قرآن پاک کی ابتدا کرتا تھا، پڑھنا شروع کرتا تھا، اور رات ختم ہونے سے پہلے پہلے پورا ختم قرآن فرما لیا کرتا تھا۔ 15 سال میں نے ایسے گزارے ہیں۔ تو آپ سے جس نے پوچھا تو آپ کہہ سکتے تھے ہاں بھائی اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہم نے کوئی ایسے ہی تو نہیں مل گیا ہے، اتنے قرآن پڑھے ہیں بھائی، اتنی شب بیداریاں کی ہیں، اتنے حج کیے، اتنی زکاتیں دی ہیں، اتنی تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو ایسے ملا ہے کوئی معمولی بات نہیں۔ عاجزی اور انکساری دیکھیں، کہتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل مجھ کو نظر تو نہیں آتا کہ میں یہ کہہ سکوں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن ہاں ایک بات ایسی ہے کہ جس کے بارے میں میرا کامل یقین ہے کہ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور وہ کیا بات ہے جس پر آپ کا کامل گمان اور یقین ہے کہ اس وجہ سے آپ کو اولیاء کرام میں یہ بلند مقام و مرتبہ دیا گیا ہے؟ تو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ کہتے ہیں نوجوانی کی عمر تھی، میرے دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ اس وقت بغداد مرجع خلائق تھا اور تمام عالم کے بڑے بڑے علماء کرام بغداد میں درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو پھیلانا چاہتا ہوں، اپنے نانا جان کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور بغداد جا کر میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے اجازت دے دی کہ بیٹا عبد القادر جاؤ اور بغداد جا کر علم دین حاصل کرو۔ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلنے لگا تو میری ماں نے میرے پیچھے
سے کرتے کا دامن پکڑ لیا اور کرتے کا دامن پکڑ کے کہتی ہے کہ اے عبد القادر تم جا تو رہے ہو، اب ہو سکتا ہے دنیا میں ہماری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، اب ملاقات ہو تو شاید میدان محشر میں ہی ہو۔ اے عبد القادر تم جا تو رہے ہو، لیکن بیٹا تم مجھ سے یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ دنیا میں جب بھی بولو گے ہمیشہ سچ بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے جو اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو ہمیشہ پورا کیا ہے، جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا ہے، اور یہی میرا عمل ہے جس پر مجھے کامل گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ولایت میں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہدایت ہے کہ جو شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدت مند ہیں، چاہنے والے ہیں، اور ان کی 11ویں شریف منانے والے ہیں اور 11ویں شریف کے کھانے والے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمیشہ سچ کا دامن پکڑ کے رکھیں، کبھی جھوٹ بول کے کاروبار نہ کریں۔ ہماری مارکیٹوں میں بہت حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے اپنی چیزیں بیچتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں کہ ہمارا مال بک جائے۔ ایک تو جھوٹ بولنا گناہ، اور اس سے بھی بڑا گناہ جھوٹی قسم کھانا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ تو جھوٹ بول بول کے اپنے کاروبار کو کر کے بلا وجہ اپنے ہی رزق کو اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں۔ سچ کے اندر جو مزہ ہے، سچ کے اندر جو لذت ہے، سچ کے اندر جو برکت ہے وہ جھوٹ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جہاں لعنتیں ہوتی ہیں وہاں برکت نہیں ہوتی ہے، سچوں پر اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو سچ بول کے کام کریں گے، اور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں یہ درس ملا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔